الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے۔ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ تو اس موضوع کے تحت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ اللہ کے قرآن کی آیات مبارکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی یذکر ربہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی اور مثال اس شخص کی لا یذکر ربہ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور جو مردہ ہے وہ مردہ ہے، جو اللہ کے پاس چلا گیا اس نے اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے، اور جو زندہ ہے اس نے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، جو اللہ کا بندہ فوت ہو جائے ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں، خود ہی قبر میں ڈال کر پھر اس کو زندہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، اور میرے خیال میں وہ اس کو زندہ سمجھتے ہیں اور خود وہ مردہ بن جاتے ہیں۔ جس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، بس اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یعنی کہ ذکر کرنے والے کی مثال یعنی کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ کی، جو مردہ چیز ہے وہ مردہ ہے، جو زندہ ہے وہ زندہ ہے۔ زندے نے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو اللہ کے پاس چلا گیا اس کا ہر عمل کٹ گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ جو ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، جیسا کہ اللہ کے قرآن میں یہ آیات ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے اللہ کے بندو، اے مومنو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک بازو یعنی اس کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آتا ہے تو میں دو بازو کے برابر اس کے پاس آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ ہے یعنی کہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے دی کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو یاد کرتا ہے۔ کس محفل میں؟ جو اعلیٰ محفل ہے، فرشتوں کی محفل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ کا قرآن میں یعنی کہ سورہ احزاب میں آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور پھر پہلوؤں کے بل، یہ شان ہے یعنی کہ ان مومنین کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، مومن وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب یعنی کہ دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
وہ یہ صفت بیان کی ان مومنین کی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا قرآن اللہ کا ذکر ہے، ساری کی ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ حکم دے رہے ہیں مومنوں کو، اے مومنو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم، پھر اللہ کی ذات وہ کیا کرے گی؟ تو ان پر رحمتیں کرنے کی، رحمتوں کی بارش فرمائے گی۔ وملائکتہ، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تم پر رحمتوں کی دعائیں کریں گے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ظلمات کے اندھیرے جو ہیں، یعنی شرک کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، یعنی انسان جو ہے گناہوں سے یعنی کہ لپٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال کر اس کو نور کی طرف نکال دیتا ہے، یعنی کہ وہ نور کیا ہے؟ دین اسلام کی سمجھ دے دیتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر جو ہے جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیرو، اے میرے صحابہ کرام چلتے جاؤ، ھذا جمدان، یہ جمدان کا پہاڑ ہے۔ محترم، یعنی جیسے آج ہم اپنے پہاڑوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح یعنی کہ ہر پہاڑ کا نام ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پہاڑ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لیتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے تو کہتے سیرو ھذا جمدان، میرے صحابہ کرام چلتے جاؤ، یہ جمدان کا پہاڑ ہے۔ سبق المفردون، سبقت لے گئے مفردون۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے وہ مفردون ہیں جو آگے بڑھ گئے، جو آگے یعنی کہ ہر چیز سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ بھائی، ہمارا مقصد جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے ہمیں مل گئے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک طے بطے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ذکر کی مجلس برخاست ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح، تکبیر اور حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔
آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کو دیکھتے تب ان کی کیا کفیت ہوتی۔ فرشتے کہتے ہیں اگر اس کو دیکھتے تو اس سے زیادہ بچتے اور بہت ہی خوف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ کتنی سعادت کی بات ہے، یعنی کہ ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہنا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح پھر ان فرشتوں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والے لوگوں میں سے آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی ایک آدمی یعنی وہ ویسے آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کو کوئی کام تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسی مجلس ہے، وہ ایسے ذکر کرنے والے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ یعنی اگر وہ کام آیا ہے، وہ مجلس میں بیٹھ گیا ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اس کا وہ ذہن وہ ذکر کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ اس کو بھی اس مجلس میں شامل کر لیتے ہیں جن کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ان کو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں جو راستوں پر اہل ذکر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، وہ خاص رحمت جو ذاکرین اللہ کثیرا و ذاکرات کے لیے مخصوص ہے، ان پر سکینت نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس والے یعنی ملائکہ مقربین میں کرتا ہے۔ سکینت دل کو سکون و اطمینان کی خاطر جمع کا نام ہے۔ آگے جو ہے بھائیو وہ احادیث مبارکہ، وہ دعائیں یعنی کہ جن کا پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ ذکر پسند ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں دیتے ہیں اور 100 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک وہ شیطان کے ہر حربے سے محفوظ رہتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بھائیو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ، جو بندہ کہتا ہے کہ میں شیطان سے محفوظ رہوں، میں جادو سے محفوظ رہوں، میں ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رہوں، تو اس کو چاہیے کہ یہ صبح و شام یہ دعا جو ہے وہ 100 دفعہ پڑھے، اس کا اہتمام کرے، کبھی بھی وہ اس دعا سے غافل نہ رہے، تو انشاءاللہ کبھی بھی یعنی کہ وہ جادو کا سلسلہ، جادو ٹونے کا سلسلہ اور نظر بد کا سلسلہ، شیطانی جو حربے ہوتے ہیں، شیطان ہر وقت جو ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ پھر وہ بندہ جو ہے اللہ کا اس سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کے حربوں سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ اتنے پہنچ جائیں سمندر کی جھاگ کے برابر، 100 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھائیو فضیلت ہے، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھائیو بہت پیاری یہ دعا ہے، یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کو بہت پسند ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ 2 کلمات زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں اور اللہ کے ترازو میں بہت ہی یعنی کہ وزنے ہیں، اللہ رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات 4 جو ہیں بہت زیادہ پسند ہیں، جو یہ ایک کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ کلمات اتنے محبوب ہیں کہ سورج جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں پوری کائنات کو پہنچتی ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ کلمات مجھے محبوب ہیں۔
بھائیو یہ وہی کلمات ہیں جن کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح بنا دیا۔ وہ صلاۃ التسبیح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان عباس کو فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان، کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ نفع نہ دوں؟ کیا میں آپ سے کوئی تحفہ نہ دوں؟ تو کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 رکعتوں میں ان کلمات کو پڑھا کرو۔ وہ طریقہ کیا ہے میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک دفعہ میں نے درس میں یہ بتایا تھا کہ وہ صلاۃ التسبیح اس کے فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے چھوٹے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ اور جانے انجانے میں کیے ہوئے اور چھپ کر کیے ہوئے ظاہری گناہ کیے ہوئے، اور البتہ یہ فرمایا کہ جو ریت کے ذرے ہیں، ریت کے جو ٹیلے ہیں، ان کے ذرات کے برابر بھی اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھنے سے یعنی اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ، اور یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں، صلاۃ التسبیح بنا دیا گیا۔ بھائیو یہ موقع ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کہ رمضان میں جو عبادت کی ہوئی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ اس کا جو صلہ ہے ایک نیکی کا 100 گنا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ رمضان شریف آخری مرحلے میں ہے، یہ اللہ کا تعالیٰ کا مہمان ہم سے جا رہا ہے، کیوں نہ آج تاک رات 29ویں رات کو ہم اللہ کے دربار کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ طریقہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں 15 دفعہ کھڑے حالت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر یعنی کہ وہ 10 دفعہ پڑھیں، سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں، اور دو سجدوں کے درمیان 10 دفعہ پڑھیں، پھر دوبارہ سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ جلسہ استراحت کریں، یعنی اتحیات کی حالت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھ کر اور آپ اٹھ جائیں، یہ کل کلمات 75 دفعہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ یعنی کہ ہر رکعت میں یہ کلمات پڑھیں گے تو کل تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کل تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 300 دفعہ پڑھنے سے 4 رکعتوں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے یعنی اے اللہ کے نبی، کیا بندہ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لے۔ جمعے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بھائی جمعہ سے مراد ہمارے لیے ہفتہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہفتہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، اتوار جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ تو اس سے مراد جمعہ بھی ہے، اس سے مراد ہفتہ بھی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہفتے میں اگر کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لے، اور اگر پھر وہ 1 مہینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر یعنی کہ سال میں 1 دفعہ پڑھ لے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھے، تاکہ وہ اللہ سے گناہ جو ہے بخشا لے۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں بہت مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت ہی پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین فی غزہ وفی فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم علیک بالیہود والنصارى والمشرکین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے جو والدین، جن کے والدین جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما،
اور جو ان کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، گھروں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اپنے اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔